جو تبلیغ رسالت کا کام انجام دیتے ہیں، اللہ کے انہیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز، جس میں ڈرنے سے بچنے کے لیے دیا گیا تھا، جو اللہ کی نگہبانی اور نگرانی میں آنے کا کام تھا۔ واللہ یعصمکم من الناس جس پر وعدہ تھا اسی میں خطرہ لگتا ہے۔ حالانکہ حالات اتنے سازگار ہیں، اتنے سازگار ہیں، اتنے دن ہو گئے ہمارے ساتھیوں کو، میری کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں شاید 1-2 کروڑ تک چھپ گئی ہو ہندوستان، سیدھے بالکل شرک کا رد کیا ہے، آواگمن کا رد کیا ہے، سیدھے صاف بات کی ہے۔ اس میں کتنے لوگ اللہ کی شکر ہے اسے پڑھ کر اسلام میں آئے، کتنے لوگوں تک بات پہنچی۔ ایک آدمی بھی کبھی کوئی غصے سے بات کی ہو جس نے پڑھا ہوا ہے، میرے علم میں نہیں آئے کبھی۔ یہ ملک جس میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی، یہ اپنے خیر خواہوں ہمدردوں کی دیوتا بنا کے پوجا کرنے والی قوم ہے، اتنا قدر کرتی ہے اتنی محبت سے۔ ایسے حالات سازگار ہیں، ایسے حالات سازگار ہیں، آپ یقین کیجئے تربیتی کیمپ تو جھجک ختم کرنے کے لیے، جس کام کو آدمی کرتا نہیں نا تو اس سے ڈر لگتا ہے، کرتے ہوئے کرنے لگے گا تو کام خود بتا دے گا، اس لیے کھڑا کرتے ہیں۔ ہمیں خود بھی تجربہ کوئی باقاعدہ ہم لوگ اس کے کوئی پروفیشنل اور فنی اعتبار سے کچھ تھوڑے جانتے ہیں، گاؤں کے دیہاتی لوگ اکثر ہمارے سب ساتھی بیچارے بولے والے آتے ہیں، یہ تو صرف کھڑا کرتے ہیں بھائی، جب آئے کام میں پہنچ جائے گا تو کام خود سکھا دے گا۔ یہ بات نہ میں بالکل کسی سڑک پر کھڑا ہو کر جسے دعوت کی الف با بھی نہ آتے ہو اور بس کہے درد کے ساتھ میرے بھائی اسلام قبول کر لے نجات پا جائے گا، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ صبح سے شام تک 2-4 لوگ ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ مجھے الف با بھی نہیں آتی دعوت، میں بالکل اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، اور دیوبند کو بہت یہاں زیارت کرنے کے لیے آپ حضرات کی آتے ہیں ہم لوگ، یہاں ایک عجیب ہم نے بڑوں کی تربیت کی۔ میرا والا علی انور اللہ مرقدہ کو دیکھا ہے، تو دیوبند سے کوئی جاتا تھا، آئے ہمارے یہاں سے ہمارے ایک ساتھی رفیق ہیں دیوبند میں یہاں کام کرتے تھے، وہ گئے دیوبند سے آئے اور اتنی عقیدت سے فرمایا دیوبند سے ہمارا سلام کہنا، ایسی محبت۔ تو ہم لوگ یہاں ایسے ظاہر ہے کوئی غلو کی بات نہیں کرنے کا تصور نہیں ہو سکتا آپ حضرات کے سامنے۔ سچی بات یہ ہے کہ الف با بھی نہیں آتا مجھے دعوت کا بالکل، اور جب دعوت میں لگے ہیں جو پہلے سے صلاحیت تھی، بہت حافظہ بہت مضبوط تھا ایک زمانے میں، وہ حافظہ بالکل تقریباً کھانسی کا دورے ہوئے ختم ہو گیا۔ انگریزی زبان بہت اچھی بول لیتا تھا میں، بہت اسکول کے زمانے میں کاپیاں چیک کرتے تھے، انٹر کے زمانے میں وہ بالکل اب چھوٹی چھوٹی لفظوں کی اسپیلنگ پوچھتا ہوں بچوں سے کیا ہوتا، ایسا ختم ہو گیا۔ عربی قرآن شریف سے ذرا خاص شغل تھا، جب پڑھنے گیا ندوے میں حضرت مولانا وہ جو ہے شہباز صاحب اور مولانا عارف صاحب فرماتے تھے کہ تم کیوں ہمیں پریشان کرتے ہو، تمہیں سب پڑھا ہوا ہے، کہاں دوبارہ وہ کر رہے ہیں، اس وقت دیا۔ اب بالکل قرآن پڑھتا ہوں نماز میں تو خیال ہوتا ہے زیر ہونا چاہیے، زبر ہونا چاہیے، اسی میں مجھے ہونے لگتا ہے، ایسا حال ہے۔ اور جہاں تک ذرا بہادری ہمت کی بات ہے تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کے چند بزدل ترین لوگوں کا کی ایک فہرست بنائے تو اس میں شروع کے 10 میں میرا نام آئے گا۔ اتنا ایسا آدمی ہے ڈرپوک آدمی ہوں میں۔ میرا حال یہ تھا، آپ کو کہوں میں اپنے بارے میں کہ یہ بہادری کا کام، لوگ کہتے ہیں ایسے مخالف حالات میں آپ نے ایسا کام چھیڑا ہے چھیڑا۔ ہماری والدہ سامان لینے کے لیے بھیجا کرتی تھی دوپہر میں کوئی سودا، تو چند کھڈر تھے بزرگوں کے، حضرت مولانا محمود صاحب کا گھر تھا، مولانا فیض احمد صاحب کا گھر تھا، مولانا فاضل صاحب دارالعلوم کے استاد تھے، ان کا ایک گھر تھا، وہ کھنڈر ہو گئے تھے، تو وہاں یہ معلوم تھا کہ جن رہتے ہیں، بھوت رہتے ہیں، تو میں کھڑا ہو جاتا تھا کہ کوئی آدمی آئے تو اس کے ساتھ گزروں گا، گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور پھر بھی گردن کو پیچھے کر کے دوڑتا ہوا گزرتا تھا کہ اب جن نہ پکڑ لے، یہ صورتحال تھی۔ اور یہ دعوت کی برکت ہے، کتنی مرتبہ وہ جو ہے معلوم ہوتا ہے فلاں جگہ ایسا ہے، فلاں جگہ ایسا ہے، ہم سوچتے ہیں بھائی جنات تک بھی ہمیں دعوت پہنچانی، اور سب کا پڑتا ہے اللہ کی شکر ہے کہیں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو میں یہ یاد کر رہا ہوں مجھے کچھ نہیں آتا، یہ بات الف با بھی نہیں آتا، لیکن وہ تو یہ ہے کہ وہ مشہور ہے مثل کہ گھی سواری ہنڈیا بڑی بہو کا نام، ایک ہے نا دیہات جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ گھی سے تو ہنڈیا سبزی بن گئی تھی اور نام ہو گیا، بڑی بہو نے ایک چیز بنائی ہے۔ از خود اسلام کی پیاسی دنیا چلی آ رہی ہے، ہم نے شور مچانا شروع کیا، ہمارا تجربہ ہے کہ لوگ آگے آ رہے ہیں بیچارے پیاسے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے کہنا شروع کیا کہ ہم مجرم ہیں، بتکلف اپنے حضرت والا کے قدموں کے صدقے میں ہم مجرم ہیں، بس اتنی بات۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔